السلام علیکم، میں ڈاکٹر راشد عمران ہوں۔ میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں۔ میں دماغ، اعصاب اور پٹھوں سے متعلقہ مریضوں کا معائنہ، تشخیص اور ان کا علاج کرتا ہوں کہ اس بیماریوں سے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کی اس مہم کے سلسلے میں آج ہم ایک ایسی بیماری کی بات کریں گے جو پاکستان کے اندر 1% لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں دیکھی ہوتی ہے۔ مرگی سے متعلق بات کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہر جھٹکا، ہر دورہ مرگی ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ہر جھٹکا یا دورہ مرگی نہیں ہوتا۔ اس لیے جھٹکوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مرگی ہے۔ دورے کیا ہوتے ہیں؟ دورے دماغ کے اندر غیر معمولی برقی سرگرمی ہے، مطلب دماغ کے اندر جو کرنٹ کا بہاؤ ہے وہ غیر معمولی طور پہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو دورے اور فالج دونوں ایک ہی اسپیکٹرم کے دو اسپیکٹ ہیں۔ ایک طرف جب فالج ہوتا ہے تو خون کی نالیاں بند ہوتی ہیں اور جو متاثرہ نیورونز ہوتے ہیں وہ کام کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف آئیں تو دوروں میں نیورونز زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ زوردار طریقے سے ان کے اندر سپارکنگ لائک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ جھٹکوں کی صورت میں آتی ہے۔ فالج کے اندر جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، دوروں کے اندر جسم زیادہ تیزی سے بغیر کنٹرول کے حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوروں کے اندر مختلف قسم کی حرکات ہو سکتی ہیں، کبھی پورا جسم اس میں حرکت کرتا ہے، اس میں وائبریشن ہوتی ہے، اس میں جرکس ہوتی ہیں، اس میں جھٹکے ہوتے ہیں، یا کبھی جسم کی کوئی ایک سائڈ میں جھٹکے ہوتے ہیں۔ یہ دورے کچھ سیکنڈ سے لے کر کچھ منٹس تک رہ سکتے ہیں۔ اگر یہی دورے بار بار ہوں تو اس کنڈیشن کو ہم مرگی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر دورہ مرگی نہیں ہوتا۔ ہر ایسا شخص جس کو دورے پڑتے ہیں اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو مرگی ہے، کیونکہ دوروں کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خون میں شوگر کی کمی، انفیکشن، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں دورے ہو سکتے ہیں۔ اس دوروں کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ دوروں کی مختلف علامات ہو سکتی ہیں۔ عام طور پہ جو دورے ہیں جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہم میڈیکل میں ٹونک کلونک سیئرس یا گرینڈ مال سیئرس کہتے ہیں۔ ان دوروں میں جسم کا ایک پورا حصہ یا پورے کا پورا جسم تیزی سے پھڑپھڑاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مریض کو بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ ان دوروں کو بڑے جھٹکے بھی کہتے ہیں۔ ایسے مریض جن میں جھٹکوں والے دورے نہیں ہوتے، ان میں کچھ مریضوں میں عجیب سی ڈرامائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے جواب دینا بند کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بیٹھے بیٹھے جسم کی کوئی ایک سائڈ، ایک طرف سن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی دوروں کا مسئلہ ہے یا خاندان میں کسی کو دوروں کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے تو فوراً سے آپ کو ایمرجنسی میں جانا چاہیے اور اپنا معائنہ کروانا چاہیے، کیونکہ دورے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دوروں کا علاج کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ دوروں کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، دوروں کے علاج کا انحصار بھی اس کے وجہ پہ ہے۔ اگر دورے شوگر کی کمی کی وجہ سے ہیں تو مریض کو فوراً سے شوگر دینے سے دورے رک جاتے ہیں، بلڈ گلوکوز دینے سے دورے رک جاتے ہیں۔ اسی طرح دورے اگر انفیکشن کے ساتھ ہیں تو انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات دینے سے دورے رک جاتے ہیں۔ اگر دورے مرگی کی وجہ سے ہیں تو ایسی ادویات جو مرگی کے جھٹکوں کو کم کرتی ہیں، وہ ادویات آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد شروع کرنی چاہیے۔ بہت ساری دفعہ مرگی کی ایک دوائی دوروں کو روکنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتی اور شروع میں ہمیں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ مرگی کی بے شمار ادویات ہیں اور ہر دوائی ہر انسان میں، ہر مریض میں وہ ایفیکٹو نہیں ہوتی، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں میں ایک دوائی کام کرتی ہے اور کچھ لوگوں میں دوسری دوائی کام کرتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوا کا استعمال شروع کرنا چاہیے اور جو وہ دوا آپ کو تجویز کریں اور جتنی اس کی خوراک تجویز کریں وہ لیتے ہوئے، اگر پھر جھٹکے کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کی دوائی کو تبدیل کر سکتے ہیں یا ایسی دوائی دے سکتے ہیں جو آپ کے کیس میں زیادہ کارآمد ہو۔ یہ جھٹکوں کو روکنے کی جو دوائیاں ہیں ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔
یہ سائیڈ ایفیکٹس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے جو دو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ جسم میں سستی کا آنا اور دوسرا تھکاوٹ کا رہنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ آپ کے ڈاکٹر آپ کے ساتھ بات چیت کر کے دوا کی ایک ایسی مقدار تجویز کر سکتے ہیں جن سے یہ علامات کم سے کم ہوں یا ختم ہو جائیں، اور اگر یہ اس دوا سے یہ علامات ختم نہ ہوں تو وہ آپ کے لیے کوئی دوسری دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ اور سستی دوروں کی ادویات کی معمولی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ دو مضر قسم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ خودکشی کا خیال ہے اور دوسرے نمبر پہ جسم پہ ایک ریش یا خارش یا نشانات کا آنا ہے۔ اگر کسی کو دوروں کی دوا کھاتے ہوئے خودکشی کے خیالات آتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی ادویات میں تبدیلی کریں اور ایسی دوا تجویز کریں جن سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح جب کسی کو جسم پہ دوروں کی ادویات کے ساتھ کسی کو جسم پہ کچھ نشانات یا ریش یا دانے یا خارش ہوتی ہے تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، کیونکہ یہ آگے چل کے ایک پیچیدگی کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے پورے جسم پہ دانے اور منہ کے اندر بھی چھالے اور دانے بننے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر بہت ساری ادویات کھا کے بھی آپ کے جھٹکے کنٹرول نہیں ہوتے تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے پروسیجرز موجود ہیں جن کی مدد سے مرگی کا سرجیکل علاج ممکن ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک اوپن سرجری کا پروسیجر ہے اور دوسرا ایک نئی تحقیق ہے جس کو کہا جاتا ہے واگس نرو سٹیمولیشن۔ یہ دماغ کے اندر برقی لہروں کے اضطراب کو روکتا ہے۔ واگس نرو سٹیمولیشن خوش قسمتی سے اب پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ اس میں ایک بیٹری کے ذریعے دماغ کے اندر پیدا ہونے والی برقی اضطراب کو روکا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جھٹکے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ دوروں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو ڈرائیو کرنی چاہیے، گاڑی چلانی چاہیے؟ تو اس میں یہی ہے کہ قانون کے مطابق جب تک آپ کے دورے مکمل طور پہ کنٹرول نہیں ہوتے آپ کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ اور ہر وہ شخص جس کو دورے پڑتے ہیں وہ ایسا کیا کر سکتا ہے کہ اس کے دورے کم سے کم ہو جائیں؟ تو اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ اپنی دوا کا باقاعدگی سے استعمال ہے، اور دوا باقاعدگی سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دوا باقاعدہ ٹائم پہ اور اس مقدار میں کھائی جائے جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے لیے تجویز کی ہے۔ اس دوا میں کوئی بھی کمی بیشی اپنی مرضی سے دورے کو بڑھاوا دے سکتی ہے۔ نمبر 2، دوا کھاتے ہوئے کسی بھی قسم کے اگر کوئی مضر اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں تو فوراً سے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی دوا کی مقدار کو کم یا اس کا کوئی متبادل تجویز کر سکیں۔ نمبر 3، دوا کھاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی دوا آپ کے پاس ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس چند دنوں کا سٹاک موجود ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اگر دوا کھاتے ہوئے آپ کو کوئی اور عارضہ، کوئی اور بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس بیماری کی ادویات شروع کرنے سے پہلے اپنے دوروں کے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ کیا یہ ادویات آپ کھا سکتے ہیں یا ان کا کوئی متبادل موجود ہے۔ نمبر 5، نشہ آور ادویات سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کوئی نشہ آور ادویات یا کوئی نشہ آور محلول وغیرہ کچھ لیتے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ دوروں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں دوروں کا کوئی مریض ہے تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی چند احتیاطیں لازمی ہیں۔ اگر کسی شخص کو دوروں کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے مریض کے منہ میں کوئی نرم یا سخت چیز نہیں دینی، بس آپ نے یہ میک شور کرنا ہے، یہ یقینی بنانا ہے کہ مریض جب جھٹکے لگ رہے ہوں تو کسی سخت سطح سے نہ ٹکرائیں، اور ان کے ساتھ جھٹکوں کو روکنے کے لیے جسم پہ چڑھنے کی، اوپر چڑھ کے بیٹھنے کی، ہاتھوں کا زور لگانے کی یہ بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس عمل سے مریض کو جوڑ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا کسی جوڑ کے نکلنے یا ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو پہلے سے دورے پڑتے ہیں تو ہر جھٹکے کے لیے
ہسپتال یا ڈاکٹر کی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ جھٹکا جس کا دورانیہ 5 منٹ سے زیادہ ہے، آپ کو اس کے لیے فوراً سے ایمرجنسی میں پہنچنا چاہیے۔ وہ خواتین جو دوروں کو روکنے کی ادویات لیتی ہیں اور وہ حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو ان کو حاملہ ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو دوروں کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن وہ بچے کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے ایسی ادویات تجویز کریں جو بچے کے لیے مضر نہ ہوں۔ آج میری کوشش تھی کہ میں دوروں کے بارے میں مختصراً بتاؤں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم دوروں سے متعلق مختلف اسپیکٹس کو علیحدہ تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ کا دوروں کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں اس کا آنے والی ویڈیوز میں جواب دوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔